السلام علیکم، خوش آمدید آپ کا بھٹی کہانی اسٹوڈیو میں، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتیں بلکہ یہ دلوں میں اتر جاتی ہیں اور احساسات کو جگہ دیتی ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دل اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں ہماری کہانی کی دنیا کی طرف۔ رات کی خاموشی میں جنگل کی کوئل اپنی سریلی آواز سے فضا کو بھرتی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو جاتے اور ٹھنڈی ہوا اپنے ساتھ ہلکی ہلکی سرسراہٹ لاتی۔ اسی جنگل کے کنارے ایک غریب لکڑہارے کا گھر تھا، کچا سا مکان جس کے در و دیوار غربت کی کہانی سناتے تھے۔ مگر اس گھر میں رہنے والا نوجوان عادل اپنی غربت کے باوجود ایک بڑا خواب دل میں لیے جیتا تھا۔ وہ محنتی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور ایک دیکھی تلاش چھپی تھی۔ دوسری طرف اسی سلطنت کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل تھا، بلند فصیلوں والا، جہاں ریشمی پردے جھولتے اور سونے کے جھاڑ فے الف نون واو سین جگمگاتے۔ اس محل میں رہتی تھی بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہنا، حسین، نازک اور نرم دل، لیکن سونے کے پنجرے میں قید۔ ہر آسائش موجود تھی مگر دل بے چین تھا۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتی اور سوچتی، کاش میں محل سے باہر کی دنیا دیکھ پاتی، کاش کوئی مجھے میرے دل کی خاموشی سمجھ پاتا۔ ایک دن قسمت نے عادل اور شہزادی کو ملا دیا۔ یہ ایک صحرا تھا جہاں بادشاہ کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ شہزادی ہنا پہلی بار قافلے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ صحرا سنہری ریت سے ڈھکا ہوا تھا اور دور کہیں جنگل کے کنارے پرندے چہچہا رہے تھے۔ شہزادی قافلے سے ذرا آگے بڑھ گئی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جو اپنے کندھے پر لکڑیاں لادے چل رہا تھا۔ وہی عادل تھا، پسینے سے شرابور، لیکن چہرے پر خودداری کا نور۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وقت تھم گیا۔ وہ پہلی نظر تھی جو محبت کی شروعات بن گئی۔ شہزادی کی آنکھوں میں حیرت اور عادل کے دل میں بجلی سی کوندی۔ وہ ایک دوسرے کو بس چند لمحے دیکھ سکے، مگر دل میں صدیوں کا رشتہ جاگا۔ لیکن تقدیر آسان نہ تھی۔ اسی جنگل اور صحرا کے بیچ ایک خوفناک سایہ موجود تھا، ایک طاقتور جن جس کا نام ذوالمہار تھا۔ وہ صدیوں سے شہزادی ہنا پر عاشق تھا۔ محل کی دیواروں پر اس کا سایہ راتوں کو چھا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ انگارے جلتے اور آواز ایسی کہ پتھر بھی لرز جاتے۔ ذوالمہار کا عشق جنون بن چکا تھا۔ شہزادی میری ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی کا دل ایک غریب لکڑہارے کے بیٹے پر آیا ہے تو اس کی غضبناک چیخوں سے صحرا دہلنے لگا۔ شہزادی اور عادل چپکے چپکے کوئل کے پرستان میں ملنے لگے۔ وہ جگہ جنگل کے بیچ ایک جادوئی مقام تھی، جہاں ہزاروں کوئلیں گاتی تھیں اور پھولوں کی خوشبو ہر سمت پھیلی رہتی تھی۔ یہ ان کی محبت کا راز بن گیا۔ شہزادی کہتی، عادل، کاش یہ دنیا ہمیں مان لے۔ عادل مسکرا کر جواب دیتا، شہزادی، محبت کو دنیا کی ضرورت نہیں، یہ دل کی دولت ہے۔ لیکن انہی لمحوں میں ذوالمہار جن نمودار ہو جاتا۔ اس کی خوفناک آواز گونجتی، نہیں، شہزادی صرف میری ہے، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ ایک رات صحرا آندھیوں میں ڈوب گیا۔ ذوالمہار نے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اپنے سیاہ قلعے میں قید کر دیا۔ عادل کوئل کے پرستان میں تنہا کھڑا رہ گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے جنگل کے درختوں سے ایک تلوار تراشی، صحرا کی ریت پر دعائیں مانگیں، اور اندھیروں کا سفر شروع کیا۔ راستے میں خوفناک مناظر تھے۔ صحرا میں ریت کے طوفان اٹھتے، جنگل میں بھیڑیے راستہ روکتے، پرستان میں پراسرار آوازیں گونجتیں، مگر محبت نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔
آخر کار وہ ذوالمہار کے قلعے پہنچا۔ وہاں آگ کے دریا بہتے اور دیواروں پر مردہ روحیں چیخ رہی تھیں۔ شہزادی زنجیروں میں قید تھی۔ عادل نے للکارا، ذوالمہار، اگر تو مرد ہے تو مقابلہ کر، شہزادی کو آزاد کر دے۔ ایک بھیانک جنگ شروع ہوئی، جن کی طاقت آسمانوں کو ہلا رہی تھی اور عادل کا جذبہ زمین کو۔ تلواریں بجلی کی طرح ٹکراٹیں، آگ اور روشنی کی لڑائی چھڑ گئی۔ آخرکار جن نے ایک ہولناک وار کیا، جس سے زمین پھٹنے لگی۔ شہزادی چیخ کر بولی، عادل، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن عادل نے مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، محبت قربانی کا نام ہے، اور میں اپنی محبت کو بچا کر امر ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنی تلوار ذوالمہار کے دل میں اتاری، لیکن اسی لمحے جن نے اپنی پوری طاقت سے عادل کو آگ کے دریا میں دھکیل دیا۔ شہزادی آزاد ہو گئی، مگر عادل ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ محل میں جشن منایا گیا کہ شہزادی قید سے واپس آ گئی، مگر شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ وہ ہر رات کھڑکی سے جنگل کی طرف دیکھتی اور کوئل کی آوازوں میں عادل کو یاد کرتی۔ میری محبت نے مجھے بچا لیا، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ صحرا کی رات خاموش تھی۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ عادل قربان ہو گیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جب وہ آگ کے دریا میں گرا، تو ایک پراسرار روشنی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ روشنی کوئل کے پرستان سے آئی تھی، وہ پرستان جسے صدیوں سے جادو اور محبت کا مسکن کہا جاتا ہے۔ عادل بے ہوش تھا مگر زندہ تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو ایک انجان دنیا میں پایا۔ نیلے آسمان کے نیچے چمکتی وادیاں، رنگ برنگے پھول، نایاب پرندے، اور چاندنی میں گنگناتی کوئلیں۔ یہ تھا پرستانے کوئل۔ عادل نے سوچا، کیا میں زندہ ہوں، یا یہ کوئی خواب ہے؟ لیکن اسی لمحے ایک نرم سی آواز آئی، نہیں عادل، تم زندہ ہو، محبت نے تمہیں بچا لیا ہے۔ یہ ایک پری تھی، جس کا نام نورین تھا۔ وہ پرستان کی محافظ تھی۔ نورین نے عادل کو بتایا کہ اس کی قربانی نے پرستان کی دیوی کو متاثر کیا ہے، اسی لیے اسے مرنے سے بچا لیا گیا۔ مگر ساتھ ہی ایک شرط تھی، تم صرف اسی وقت دنیا میں لوٹ سکتے ہو جب تم ذوالمہار کی باقی ماندہ طاقت کو خط۔ ادھر محل میں شہزادی ہنا ہر دن عادل کی یاد میں تڑپتی تھی۔ وہ کھڑکی پر بیٹھی کوئل کی آواز سنتی اور آنسو بہاتی۔ بادشاہ نے کئی بار کہا، بیٹی، یہ عشق بھول جاؤ، یہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا، تمہارے قابل نہیں۔ لیکن شہزادی جواب دیتی، ابا حضور، وہ لکڑہارے کا بیٹا نہیں تھا، وہ میرا ہمسفر تھا، اور جب تک سانس ہے، میں اسے یاد کرتی رہوں گی۔ اس کی باتوں سے بادشاہ بے بس ہو جاتا، مگر ذوالمہار کا سایہ اب بھی محل پر منڈلا رہا تھا۔ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی باقی طاقت کے ساتھ شہزادی کو خوابوں میں قید کرتا۔ کبھی وہ ڈر کے مارے چیخ اٹھتی، کبھی سحر زدہ ہو کر راتوں کو محل کے صحن میں بھٹک۔ پرستان میں عادل کو کئی امتحانوں سے گزرنا تھا۔ آگ کے پہاڑ، جہاں جلتی چٹانوں کے بیچ سے اسے گزرنا تھا۔ اندھیروں کی وادی، جہاں ہزاروں آسیبوں کی سرگوشیاں کان پھاڑ دیتیں۔ سمندر سراب، پانی ایسا جو قریب جاتے ہی ریت بن جاتا۔ نورین پری ہر جگہ اس کی رہنمائی کرتی رہی، مگر ساتھ ہی عادل کے دل میں ایک کشمکش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی ہنا اس کے بغیر رو رہی ہوگی، مگر وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کبھی لوٹ نہ سکے۔ ایک رات پرستان میں بیٹھ کر عادل نے کہا، اے خدا، اگر مجھے لوٹنا نہیں تو میری شہزادی کو سکون دے دے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری یاد میں جلتی رہے۔ محل میں شہزادی نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں کوئل آ کر بولی، عادل زندہ ہے، مگر قید میں ہے۔ اگر تم نے ہمت دکھائی تو تم دونوں مل سکتے ہو۔ شہزادی خواب سے جاگ اٹھی۔ اس نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ وہ محل کی قید توڑ کر خود سفر پر نکلے گی۔
ایک شہزادی کا اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلنا، یہی محبت کا کمال تھا۔ وہ صحرا کی راتوں میں تنہا چلنے لگی۔ راستہ لمبا تھا، طوفان بھی، اندھیرے بھی، مگر عشق کے دیپ نے اس کے قدموں کو تھمنے نہ دیا۔ آخر کار تقدیر نے کمال دکھایا۔ پرستان کے دروازے پر عادل اور شہزادی دونوں ایک ساتھ پہنچے۔ عادل حیران رہ گیا۔ ہنا، تم یہاں کیسے؟ شہزادی نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، میں تمہیں ڈھونڈنے آئی ہوں، عادل۔ تمہارے بغیر یہ دنیا خالی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ لمحے گزر گئے، وقت تھم گیا، مگر اسی وقت ذوالمہار کی باقی ماندہ طاقت ایک سیاہ طوفان کی صورت میں نمودار ہوئی۔ میں تم دونوں کو کبھی ملنے نہیں دوں گا، طوفان نے پرستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ نورین پری نے کہا، عادل، اگر تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا ہے تو تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر ایک اور قربانی دینی ہوگی۔ عادل نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، محبت کی کہانی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ اگر میری زندگی ختم کر کے ہنا کو سکون ملتا ہے تو میں یہ وار بھی سہا لوں گا۔ شہزادی رونے لگی، نہیں عادل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تم گئے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ لیکن عادل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور کہا، خاموش، محبت جدائی کے باوجود زندہ رہتی ہے۔ اس نے اپنی آخری طاقت ذوالمہار کے طوفان میں ڈال دی۔ روشنی اور اندھیرے کی ٹکر ہوئی، پرستان لرز اٹھا، اور عادل زمین پر گر گیا۔